جنرل پرویز مشرف اکبر بگٹی کی جان کے پیچھے کیوں پڑا، اور ناظرین اکبر بگٹی کو کس طرح قتل کیا گیا اور ان کے قتل نے پاکستان کے وفاق کو کس طرح متاثر کیا۔ یہاں بیٹنگ گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے جنگ، بلوچستان اور ڈیرہ بگٹی کی بات کریں، شروع یہاں سے ہوگا، پاکستان نے اسکرپٹ کیا دو فلیش پوائنٹس سے، ڈیرہ بگٹی ایک وادر ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹس کے مہات مائی ورڈ۔ مفتی صاحب اٹھے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں ایف سی اینڈ بلوچستان جو ہے وہ چلے گی نہیں، یہاں چیک پوسٹ انہوں نے اپنے بندوں کے لگا دیے، وہ ایف سی کو حکومت کی فوج کو چیلنج کر رہے، روک رہا ہے چیک۔ اب آپ میرے گھر پر بمباری کریں گے تو میں سمجھوں گا، تو آپ میرے پر حملہ کریں تو حملہ تو میں نے جواب دینا ہے آپ۔ ناظرین اکرام، بلوچستان کی تاریخ میں 3 سرداروں کو ایک افسانوی حیثیت حاصل ہے۔ پہلا سردار میر چاکر اعظم رند تھا، جس نے بلوچ قوم کو متحد کیا۔ اس نے اپنی قوم کو ایک قومیت کا احساس دیا۔ اس نے مغلوں کی مدد کی اور دلی کی سوری سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ مغل بادشاہ ہمایوں نے چاکر اعظم کی مدد سے دوبارہ اپنا تخت حاصل کیا۔ آخری عمر میں چاکر اعظم 7 خاندانوں کے ساتھ اکاڑا کے سنگارا علاقے میں آباد ہوا۔ اس کا مقبرہ بھی سنگارا میں واقع ہے۔ بلوچ قوم اسے اپنا سب سے بڑا تاریخی رہنما مانتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی نوروز خان، جو ایک اور بلوچ سردار تھے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کا وفاقی حکومت سے جھگڑا ہوا، لہٰذا وہ پہاڑوں میں چلے گئے اور بغاوت شروع کر دی۔ 1960 میں ان کے بھتیجے سردار دودہ خان نے ریاست کی طرف سے ان سے مذاکرات کیے۔ مذاکرات کرنے والوں نے قرآن مجید پر حلف اٹھایا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔ ان یقین دہانیوں کے بعد باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جب انہوں نے قرآن پر معاہدے کے بعد ہتھیار ڈالے تو حکام نے وعدہ توڑ دیا اور نوروز خان کے بھائی اور بیٹیوں پر ظلم کیا۔ ان کے بھائی اور بیٹوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر انہیں پھانسی بھی دے دی گئی۔ بوڑھے سردار نوروز خان کو جیل میں رکھا گیا اور وہ 90 سال کی عمر میں وہیں انتقال کر گئے۔ اس بدعملی اور وعدہ خلافی نے بلوچ قوم پرستوں کو شدید غصہ دلایا۔ بلوچ تاریخ کے تیسرے افسانوی سردار نواب اکبر بگٹی ہیں۔ ان کی شخصیت تضادات سے بری ہوئی تھی۔ وہ جدید انگریزی ادب اور مغربی فلسفے کے دلدادہ تھے، لیکن وہ کئی ظالمانہ روایات کے بھی حامی تھے۔ ایک روایت میں لوگوں کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آگ پر چلنا پڑتا تھا۔ وہ غیرت کے نام پر قتل کو بھی جائز قرار دیتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ خدا لازماً ایک محبت کرنے والا خدا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کو اپنی مخلوق کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ عام حالات میں ان کی میراث کا تعین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر ڈیرہ بگٹی کے قریب ایک سانحہ پیش آیا۔ اس سانحے نے تاریخ کو اکبر بگٹی کے بارے میں مختلف رائے بنانے کا موقع دیا۔ ناظرین، یہ 3 جنوری 2005 کی ایک سرد رات تھی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر شازیہ خالد کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ وہ ڈیرہ بگٹی میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL کے سوئی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ رات 12 بجے ایک نقاب پوش شخص نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس نے ڈاکٹر شازیہ کو اسلحے کی نوک پر باندھا اور کئی بار ان کا ریپ کیا۔ نقاب پوش شخص نے ٹیلی فون کی تار سے ڈاکٹر شازیہ کو باندھ دیا اور فرار ہو گیا۔ ڈاکٹر شازیہ شدید زخمی ہو گئی اور کئی گھنٹے آزادی کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ آخرکار جب وہ تار سے چھٹکارا پا گئی تو انہیں ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں 2 دن تک کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ وہ اپنے شوہر اور خاندان سے بھی رابطہ نہیں کر سکی۔ سوئی فیلڈ ہاسپٹل کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ کو ایک بیان پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ اس بیان میں یہ تھا کہ ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے اور وہ شکایات درج نہیں کروانا چاہتی۔ اس بیان کے بعد انہیں کراچی منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ وہاں بھی آزاد نہیں تھی۔ ان کی رہائش گاہ کے باہر سیکیورٹی تعینات کر دی گئی۔ وہ کسی باہر والے سے لمبے عرصے تک نہ مل سکی اور نہ کبھی بات کر سکی۔ ادھر سوئی ڈیرہ بگٹی میں ان کے کمرے سے ریپ کے تمام شواہد مٹا دیے گئے تھے۔
انہوں نے بعد میں BBC کو ایک انٹرویو میں کہا، مجھے دھمکیاں دینے لگے کہ آپ اگر FIR کٹواؤ گی تو آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے، آپ کو جیکوبا جانا پڑے گا، آپ کو سٹی جانا پڑے گا، در در کے آپ کو ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ یہ CMO نے جو ہماری چیف میڈیکل ہیں آفیسر۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک MI کے میجر نے انہیں پولیس سے بات نہ کرنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ وہ ملزموں کی شناخت جانتا ہے۔ میجر نے ڈاکٹر شازیہ کو پاکستان چھوڑنے کا کہا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ کچھ دن بعد ایک اور ملاقات ہوئی۔ ARY کے اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود اپنے ساتھی محسن بیگ کے ساتھ ان کے پاس گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر شازیہ سے کہا کہ وہ اور ان کے شوہر خطرے میں ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس جوڑے کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر شاہد مسعود ان کے پاسپورٹ اپنے ساتھ لے گئے۔ 2 دن کے اندر انہوں نے ویزے لگوا کر ان کے پاسپورٹ انہیں واپس کر دیے۔ یہ سانحہ جنوری میں پیش آیا تھا اور مارچ کے وسط میں ڈاکٹر شازیہ لندن پہنچ چکی تھی۔ یہ کیس عدالت میں تھا لیکن عدالت کوئی فیصلہ نہ کر سکی تھی۔ شناخت پریڈ کے دوران بھی کسی کو پہچان نہ سکی تھی۔ ان کا کیس ڈیرہ بگٹی میں غصے کا سبب بنا کیونکہ سوئی کا علاقہ ڈیرہ بگٹی کا حصہ تھا۔ نواب اکبر بگٹی اس علاقے کے سردار تھے اور اب وہ متحرک ہو گئے تھے۔ چونکہ یہ واقعہ ان کے علاقے میں ہوا تھا اس لیے انہوں نے اور دیگر بلوچ قوم پرستوں نے اسے اپنے مہمان ڈاکٹر کی توہین اور اپنی عزت پر ایک بڑا حملہ قرار دیا۔ اکبر بگٹی اور مری قبیلے پہلے ہی وفاقی حکومت سے ناخوش تھے۔ اس سانحے کے بعد وہ اور بھی زیادہ ناراض ہو گئے۔ بگٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کیپٹن حماد اور دیگر ملزمان کو قبائلی عدالت کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملزمان کو قبائلی عدالت کے سامنے آگ پر چل کر اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے۔ حکومت نے یہ مطالبہ رد کر دیا۔ حکومت کے انکار پر بگٹی کے لوگ شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے سرکاری تنصیبات پر حملے شروع کر دیے۔ مسلح افراد نے سوئی گیس فیلڈ پر راکٹ مارٹر گولے اور AK-47 رائفلوں سے حملہ کر دیا۔ پاکستان کی 45% گیس کی سپلائی سوئی گیس فیلڈ سے آتی ہے لیکن حملوں کی وجہ سے حکام نے اسے بند کر دیا تھا۔ بڑے شہروں میں بشمول کراچی اور لاہور میں گیس کی فراہمی روک دی گئی۔ حکومت نے نواب اکبر بگٹی جو بگٹی قبیلے کے سردار تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ حکومت چاہتی تھی کہ حالات قابو میں رہیں لیکن اکبر بگٹی تعاون کے لیے تیار بالکل نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے ملزمان کو گرفتار کرے اس کے بعد وہ بات کریں گے لیکن حکومت نے کبھی کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا۔ مفتی صاحب اٹھے وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں FC اینڈ بلوچستان جو ہے وہ چلے گی نہیں، یہاں چیک پوسٹ انہوں نے اپنے بندوں کے لگا دیے۔ وہ FC کو حکومت کی فوج کو چیلنج کر رہے، روک رہا ہے، چیک کر رہے ہیں، یہ چیزیں، اور ان کے کیمپ پہ راکٹ فائر کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے اور ایسے آدمی کے ساتھ جا کر بات چیت کرتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ اپنی 10 گنا زیادہ کرتا ہے تو آپ بنانا ریپبلک۔ اس کے بجائے جنرل مشرف نے الزام لگایا کہ اکبر بگٹی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے بعد میں اس آپریشن کو درست بھی قرار دیا لیکن جنرل مشرف نے بلوچستان میں ٹینک، ہیلی کاپٹر اور 4500 فوجی بھیجے۔ جو معاہدے کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کریں اور یہ ظاہر کریں کہ گویا ان کا مخالف فریق جو ہے وہ در حقیقت معاہدوں کا سے منکر ہے اور ان کو رانگ سائڈ پہ لا کے اس کے اوپر پھر ایک وار کرنا چاہتے ہیں۔ نواب صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جنرل مشرف نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر عسکریت پسندوں نے قومی تنصیبات پر حملے نہ روکے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں کیا ہوا اور کہاں سے ہوا۔ ان بیانات کے بعد ڈیرہ بگٹی میدان جنگ بن گیا تھا۔ بلوچستان کا جو موجودہ بحران ہے، جو موجودہ چپکلش ہے، جو خلفشار اس کا کلیویج ہے، وہ اٹ از دا روٹس آر the assassination of نواب اکبر خان بگٹی۔ اور پھر 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی میں ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 30 افراد مارے گئے۔ اکبر بگٹی کے مہمان خانے کا علاقہ بھی بری طرح متاثر ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی ایجنسیوں نے شہریوں کو ڈیرہ بگٹی چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا لیکن مقامی لوگ یا تو نواب کے خوف سے یا پھر اپنی مرضی سے انخلاء کے حکم ماننے کو تیار نہ تھے۔ زیادہ تر رہائشی اپنے گھروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تاہم بگٹی قبیلے کی کچھ چھوٹی شاخیں اکبر بگٹی کی حمایت نہیں کر رہی تھی۔
ان میں سے کچھ قبائل تو ان کے پیروکاروں سے لڑ بھی رہے تھے۔ ان قبائل میں کلپر بگٹی اور مسوری بگٹی شامل تھے۔ نواب اکبر بگٹی کی کلپر بگٹی قبیلے سے شدید دشمنی تھی۔ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے 70,000 کلپرز کو بلوچستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بے گھر افراد سندھ اور پنجاب کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر تھے۔ ایک بلوچ گروپ یا جرگہ جنرل مشرف اور فوجی آپریشن کی حمایت کر رہا تھا۔ کلپر اور سوری بگٹی قبائل بھی اس گروپ کا حصہ تھے۔ جب جنرل مشرف اکبر بگٹی کے خلاف فوجی آپریشن میں مصروف تھے تو ایک اور پیش رفت ہوئی۔ جنرل مشرف کے کچھ قریبی سیاسی اتحادی خوش نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو۔ مارچ میں ان سیاستدانوں کے ایک وفد نے ڈیرہ بگٹی کا دورہ کیا اور اکبر بگٹی سے ملاقات کی۔ اکبر بگٹی نے بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے صوبے کا استحصال کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر شازیہ کسانہ اس استحصال کی ایک اور مثال ہے۔ Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery by force of arms. And what happened a few days ago was part of all this. اس وقت چودھری شجاعت حسین جنرل مشرف کی بنائی ہوئی حکومتی جماعت کاف لیگ کے صدر تھے اور ان کے اکبر بگٹی سے خاصے اچھے تعلقات بھی تھے۔ اکبر بگٹی نے چودھری شجاعت حسین کے خاندان پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ ناظرین، یہ احسان یہ تھا کہ 1970 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، کچھ سیاسی رہنما ان کے مخالف تھے۔ چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی بھی ان مخالف سیاستدانوں میں شامل ہوتے تھے۔ بھٹو دور میں ان سیاستدانوں پر بھینس چوری جیسے مقدمات بھی درج کیے گئے۔ پھر ان سیاستدانوں کو ان مقدمات میں گرفتار بھی کیا گیا۔ چودھری ظہور الہی پر بھی ایک مقدمہ بنایا گیا تھا۔ ان پر مقدمہ یہ تھا کہ بلوچستان میں اسلحے کی اسمگلنگ اور علیحدگی پسند جماعتوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ انہیں گرفتار کر کے کولو جیل بلوچستان میں قید کر دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اکبر بگٹی کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم دیا کہ چودھری ظہور الہی کو ایک جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے۔ اس وقت اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر تھے۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو تحفظ دیا۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو اپنی نگرانی میں گھر بھیجا۔ اسی احسان کی وجہ سے اب چودھری شجاعت اکبر بگٹی کو بچانا چاہتے تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے آخری کوشش کے طور پر اکبر بگٹی سے رابطہ شروع کیا۔ انہوں نے نواب سے ملاقات کی درخواست کی۔ ایسا لگتا تھا کہ چودھری شجاعت حسین نے جنرل مشرف کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا۔ وہ اکبر بگٹی کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں نواب اکبر بگٹی نے چودھری شجاعت سے شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایف سی نے 3 دن پہلے 60 افراد کو قتل کیا تھا۔ یہ ملاقات انہیں زندہ نہیں کر سکتی۔ اکبر بگٹی کے ذہن میں تاریخی حوالہ جات بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت حکومتی جماعت کے صدر ہیں، لیکن ڈیرہ بگٹی میں یہ سانحہ اس وقت ہو رہا ہے جب ان کی جماعت اقتدار میں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اب بھی چودھری شجاعت کی خلوص نیت پر مبنی کوششوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس رابطے کے کچھ دن بعد 24 مارچ کو چودھری شجاعت حسین ڈیرہ بگٹی میں اکبر بگٹی کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف مسلح افراد اور فوجی ناکے تھے۔ گھروں اور دیواروں پر گولیوں کے نشانات واضح تھے۔ اکبر بگٹی کے مطابق لڑائی میں 30 سے زائد افراد مارے گئے تھے، جن میں خواتین، بچے اور ہندو برادری کے افراد بھی شامل تھے۔ ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز کے بھی 2 اہلکار مارے گئے۔ ان حالات میں چودھری شجاعت ڈیرہ بگٹی جب پہنچے تو سینیٹر مشاہد حسین سید، مونا سلائی اور صحافی نسیم زارا بھی ان کے ساتھ تھے۔ اکبر بگٹی نے ان سب کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک حصے میں لے گئے، جہاں زمین میں ایک بڑا گڑھا تھا۔ سردار اکبر بگٹی نے اشارہ کیا کہ یہ گڑھا فوجی بمباری سے بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولہ ان کے گھر پر گرا جب وہ سیٹلائٹ فون پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیغام واضح تھا کہ حکومت انہیں قتل کر دینا چاہتی ہے، کیونکہ ان کا فون ٹریس کیا گیا اور ان پر گولہ فائر کیا گیا۔
لیکن وہ گولہ ان سے تھوڑے فاصلے پر گرا تو وہ محفوظ رہے۔ ایک موقع پر چودھری شجاعت سے پوچھا کہ نواب اکبر بگٹی یہ مسئلے کیسے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اکبر بگٹی نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے گھر کے باہر سے فوجی چوکی ہٹا دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس چوکی کی وجہ سے ان کے گھر کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایف سی کی پوسٹ ابھی تک ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا اور وہ پوسٹ جو ہے وہ ابھی تک ہے، اور یہ سیدھا ہمارے گھر دیکھ رہی ہے، ہم بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کو ودرا کرنا چاہیے۔ میں نے ان سب جو ملٹری کمانڈر سے بلوچستان کے بات کی، میں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ناٹ ایٹ آل، یہ تو ہماری سیکورٹی کا ایشو ہے۔ میں نے کہا نو، یہ غلط بات ہے۔ آئی ساٹ اے میٹنگ ود جنرل مشرف، میں نے کہا، میں خود گیا، وہ طارق عزیز تھے، جاوید حامد تھے چیف آف اسٹاف، اور جنرل مشرف صاحب تھے، اور میں نے میپ دیکھا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ادھر ہے، کیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا، صرف یہ ایک پکٹ پر لڑائی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے کہا کہ ہاؤ کین وی ٹرسٹ بگٹی صاحب، لوگ تو میرے فوجی کمانڈرز کہتے ہیں۔ میں کہا ہاؤ کین یو ٹرسٹ انڈیا، آپ انڈیا سے تو بات کر رہے ہیں، آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کو بات کر رہے ہیں، ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ان سے تو کہتے ہیں ہاں یہ سمجھ۔ میں کہ ایک پکٹ پر آپ پوری ایگریمنٹ سیبوٹاج کریں گے۔ بات چیت کے دوران بظاہر چودھری شجاعت حسین کہہ رہے تھے کہ وہ مکمل با اختیار ہیں اور پارلیمان کے نمائندہ بھی ہیں، لیکن وہ بات چیت کے دوران بار بار کسی سے سیٹلائٹ فون پر بات کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بار بار کسی سے رابطے کر رہے تھے۔ غالباً وہ شخص جنرل مشرف تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے اکبر بگٹی سے کہا کہ وہ ان کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے وقت چاہتے ہیں، پھر وہ واپس اسلام آباد کی طرف آ گئے۔ کسی نے نواب اکبر بگٹی سے یہ پوچھا کہ کیا وہ ان باتوں سے مطمئن ہیں اور کیا انہیں یقین ہے کہ چودھری شجاعت اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ اکبر بگٹی نے مختصر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان وعدوں پر کچھ حد تک یقین رکھتے ہیں۔ چودھری شجاعت نے اسلام آباد میں صدر جنرل مشرف کو بات چیت کی ساری تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے جنرل مشرف کو یہ بھی بتایا کہ اکبر بگٹی اپنے گھر کے باہر فوجی چوکی سے بہت پریشان ہیں۔ چودھری شجاعت نے جنرل مشرف سے کہا کہ وہ یہ چوکی ہٹا دیں۔ مشرف نے فوری چوکی ہٹانے کا حکم دے دیا۔ یہ اقدامات ظاہر کر رہے تھے کہ برف پگھل رہی ہے اور خون ریزی رک جائے گی۔ چودھری شجاعت نے ایک اور پیش رفت کی۔ انہوں نے اکبر بگٹی اور مشرف کے درمیان 1 to 1 ملاقات کا بندوبست کیا۔ یہ ملاقات اسلام آباد میں ہونی تھی۔ اکبر بگٹی بھی اس ملاقات کے لیے تیار تھے، لہٰذا انہیں اسلام آباد لانے کے لیے ایک طیارہ بھیجا گیا اور جنرل مشرف اور اکبر بگٹی کے درمیان آخری بات چیت ہونی تھی۔ اکبر بگٹی کو اسلام آباد بلانے کے لیے طیارہ تیار کھڑا تھا، لیکن عین وقت پر ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ طیارے کے پائلٹ کو ایک خفیہ حکم ملا کہ وہ نواب اکبر بگٹی کو جہاز میں نہ بٹھائے۔ یہ حکم کسی اور نے نہیں بلکہ خود جنرل پرویز مشرف نے دیا تھا۔ یوں یہ اہم ملاقات، جس سے سب کو امید تھی کہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے گا، کبھی نہ ہو سکی۔ اکبر بگٹی مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد حالات تیزی سے بگڑنے لگے۔ اکبر بگٹی اپنے آبائی علاقے کولوں کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں ایک غار میں پناہ لی۔ ان دنوں وہ اکثر کہتے تھے کہ وہ اپنی سرزمین پر آخری سانس لیں گے۔ وہ اپنے لوگوں کو پیغام دیتے تھے کہ یہ جنگ وسائل اور عزت کے لیے ہے اور وہ اس پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ فوج نے ان کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا۔ بمباری اور فائرنگ کئی ہفتوں تک جاری رہی۔ بالآخر اگست 2006 میں فوج نے اس غار کو بھی گھیر لیا جہاں نواب اکبر بگٹی موجود تھے۔ شدید جھڑپ کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ غار کے اندر سے مٹی اور دھواں اٹھا۔ بعد میں خبر آئی کہ نواب اکبر بگٹی اس دھماکے میں مارے گئے ہیں۔ یوں بلوچستان کی تاریخ کا ایک بڑا باب خون میں ڈوب گیا۔ ان کی موت کے بعد بلوچستان میں شدید احتجاج پھوٹ پڑا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ہنگامے ہوئے، ٹرینیں اور سرکاری املاک جلائی گئی۔ اکبر بگٹی کو بلوچستان میں مزاحمت کی علامت سمجھا جانے لگا۔ جنرل مشرف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اکبر بگٹی نے خود کو غار میں چھپا رکھا تھا۔ جب فوج اندر گئی تو دھماکہ ہوا اور وہ مارے گئے۔ یہ ان کا اپنا انتخاب تھا، لیکن اکبر بگٹی کے چاہنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک سوچا سمجھا قتل تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حکومت نے جان بوجھ کر انہیں ختم کیا تاکہ صوبے کی مزاحمت کو کچلا جا سکے۔ اکبر بگٹی کو ان کے آبائی علاقے میں دفنایا گیا۔ ان کی قبر آج بھی بلوچستان کی سیاست اور مزاحمت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ داستان اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کو سمجھ آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔